اور کورونا کے ٹائم پہ نیب بھی اپنا کام کر رہی ہے. شہباز شریف صاحب کو دوبارہ بلایا گیا. آپ کو لگتا ہے کہ ان کو نیب کو کام چھوڑ دینا چاہیے ایسے وقت میں؟ دیکھیں عباسی صاحب، جہاں تک لاک ڈاؤن کے متعلق جو بات میں نے سنی ہے سعید غنی صاحب کا بھی اور واڈا صاحب کا بھی موقف، دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ لاک ڈاؤن یا ہوگا یا نہیں ہوگا. اس وقت نہ لاک ڈاؤن ہے، ایک عجیب کنفیوژن کی صورتحال ہے، اور جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں بشمول پولیس اور اسی طرح سے کارپوریشن کے لوگ ہیں، دوسرے محکموں کے لوگ ہیں، وہ ان کے ہاتھوں میں ایک ہتھیار دے دیا گیا ہے اور اس وقت جو ہے وہ لوگوں کو تنگ بھی کر رہے ہیں اور پیسے بھی بنا رہے ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. یہ پہلے دن جو ہے سندھ گورنمنٹ پوری طرح سے کلیئر تھی کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، لیکن وفاقی حکومت اس وقت ابہام کا شکار تھی. وفاق جو سر ہے لیکن رانا صاحب، آپ سعید غنی صاحب موجود ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں کہ کیا سندھ میں لاک ڈاؤن ہوا ہے؟ کراچی شہر میں ایک حد تک لاک ڈاؤن ہوا ہے، ایک حد تک، اسی حد تک ہر جگہ ہوا ہے. دیکھیں اگر میں پھر یہ کہوں گا جو ہے وہ پنجاب میں ہوا، اسی قسم کا پنجاب میں اگر آپ لاہور سے باہر چلے جائیں گے، چھوٹے شہروں میں جائیں گے، گاؤں قصبوں میں جائیں گے، نہیں ہو سکتا لاک ڈاؤن. آپ بھی جانتے ہیں ہمارے ملک کا سٹرکچر اس قسم کا ہے، وہاں پہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن عباسی صاحب ایک طرح سے ہو سکتا تھا. وہ جو نقطہ سب نے سمجھایا، بلکہ ریکویسٹ کی اور گزارش کی سب سے وزیر اعظم صاحب سے کہ آپ سب کو بلائیں، سب کو بٹھائیں اور ایک قومی یکجہتی کا میسج دیں اور اس طاقت کے ساتھ آپ لیڈ کریں اور فیصلہ کریں. اگر اس طرح سے فیصلہ کیا جاتا اور اس فیصلے میں وہاں پہ پیپلز پارٹی کی قیادت، پی ایم ایل این کی قیادت، اے این پی کی قیادت، جماعت اسلامی کی قیادت، ایم کیو ایم، باقی سارے لوگ جو ہے وہ سب بیٹھے ہوتے اور وہاں پہ اگر یہ کہا جاتا کہ جی لاک ڈاؤن ہوگا تو ہو جاتا. کیسے ہو جاتا رانا صاحب؟ آپ کی اس بات سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کیونکہ آپ لوگ نہیں تھے تو آپ کے ورکر نے اس لاک ڈاؤن کو مانا ہی نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے کیونکہ میری پارٹی نہیں بیٹھی تھی اس لیے میں تو وہ لاک ڈاؤن نہیں کروں گا. ایسا نہیں ہے. یعنی ہم لوگ نہیں تھے تو پھر وزیر اعظم نے وہ مینڈیٹ اور وہ طاقت نہیں تھی کہ وزیر اعظم لاک ڈاؤن کے خلاف تھا. سر لیکن اگر اجازت، میرا ایک اور سوال ہے رانا صاحب، دنیا کے کون سے ملک میں آگے جو ہے سندھ گورنمنٹ کا تھا کہ ہوگا اور وہ سندھ اور گورنمنٹ کے پیچھے چل پڑا. پھر یعنی یہ بات ٹھیک ہے لاک ڈاؤن کے خلاف فیصلہ لاک ڈاؤن کے حق میں. لیکن رانا صاحب مجھے ایک بات بتائیں ذرا کہ دنیا کے کون سے ملک میں جب لاک ڈاؤن ہوا تو ساری اپوزیشن کو بٹھا کے فیصلہ کیا گیا؟ یہ ہمارے ملک میں یہ نئی چیز کیوں ہونی ہے؟ کیا انڈیا میں نریندر مودی نے فیصلہ کیا تو پہلے راہل گاندھی کو بلایا تھا؟ نہیں، کسی نے نہیں بلایا. جی اسٹیٹ فیصلہ کرتی ہے، اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے. کب بات ختم؟ نہیں عباسی صاحب سن لیں، کیا یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جی اگر دہشت گردی کا کوئی واقعہ ہو اور دہشت گردی کے خلاف اگر آپ نے کوئی مہم لانچ کرنی ہے تو آپ سب کو بلائیں اور سب کو بٹھائیں اور قومی یکجہتی کا جذبہ پیدا کر کے تو پھر جو ہے وہ آپ دہشت گردی کے خلاف جو ہے وہ جنگ لڑیں؟ یہ کہیں نہیں لکھا ہوا. نہیں لکھا اور کسی ملک کی مثال بھی نہیں ہے. تو پھر کیوں یہاں پہ ہوا؟ کیونکہ سر اس میں اختلاف رائے ہوتا نا رانا صاحب. دہشت گردی پر ہمارے ملک میں کچھ لیفٹ کی پارٹیز ہیں جیسا پیپلز پارٹی کو، لبرل پارٹیز ہیں، کچھ ذرا رائٹ کی پارٹیز ہیں جو ان آپریشنز کے خلاف تھی اس وقت، جو کہ اس وقت ہو رہے تھے قبائلی علاقوں میں یا ہمارے دوسرے علاقوں میں. سو اس وقت کیونکہ آپریشن کرنا مقصد ہوتا ہے، اس میں ساروں کو آن بورڈ اس لیے لانا ہوتا ہے کہ یہ کرنے لگے برائے مہربانی، کیونکہ اس پر نظریاتی اختلاف بہت ہوتا ہے. لاک ڈاؤن میں کوئی نظریاتی اختلاف نہیں ہے سر. یہی بات ہے. لاک ڈاؤن میں کوئی نظریاتی بات تو نہیں ہے. کوئی کہتا تھا نہیں ہونا چاہیے. تو یہاں پہ بھی جو ہے وہی جس بات کی نشاندہی آپ کر رہے ہیں وہی کنسنسس ہونا چاہیے تھا. کنسنسس اگر ہوتا، لاک ڈاؤن ہوتا، لاک ڈاؤن کامیاب ہو جاتا. نہیں کرنا تھا نہ کرتے. جو بھی اسٹریٹجی تھی وہ پوری اسٹرینتھ سے، پورے مینڈیٹ سے اپنائی جاتی. سر لیکن سعید غنی صاحب کے پاس سندھ کی گورنمنٹ ہے، وہ جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، مجھے یقین ہے کر سکتے ہیں. لیکن اگر ان سے کوئی پوچھے کہ سندھ میں کر سکتے ہیں، کوشش کرتے اگر تو ہو جاتا، اگر کرفیو نما چیز ہوتی، لیکن نہیں کیا جا سکتا. یا تو کرفیو لگائیں گے. جی سعید غنی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، ذرا کوئک جواب دیجیے گا. میں ایک بزنس مین کا بھی لے لوں ویو. جی ہم نے اس پہ یہ کیا تھا جب چیف منسٹر صاحب نے لاک ڈاؤن اناؤنس کیا
اس سے پہلے بھی اسمبلی کے تمام جو پارلیمانی لیڈرز ہیں ان کو بلایا, ان کو اعتماد میں لیا. لیکن ایفیکٹو لاک ڈاؤن تو نہیں ہوا نا سید غنی صاحب, لیٹس بی فیئر. چلے ایک جواب مجھے نہیں, میری بات سنیں نا. کیا لاک ڈاؤن ایفیکٹو تھا سندھ میں یا نہیں تھا؟ سمپل جواب ہے. ساروں کو بلا کے بھی اسی طرح کا. اگر آپ کہیں گے نہیں, لیکن ایک بات دیکھیں, فرق یہ پڑا کہ کسی پولیٹیکل پارٹی نے وہاں پر اختلاف نہیں کیا. جو سی ایم صاحب نے کہا اس کی ساری بات کو انہوں نے سمجھا, اور جب اعلان کیا وہ سب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. جو اسمبلی میں ہیں وہ بھی, جو اسمبلی میں نہیں ہے وہ بھی, ان سب کو بٹھا کے اعتماد میں لے کے کیا. تو ایک میسج تو لوگوں میں اچھا جاتا ہے نا کہ صوبائی جتنی بھی لیڈرشپ ہے وہ ساری ایک پیج پر ہے اور سمجھتی ہے کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ 100% بالکل نہیں ہوگا, کرفیو کی صورت بالکل نہیں تھی, لیکن اس کی وجوہات یہ بھی تھی کہ ہم نے بہت سارا بزنسز الاؤ کیا ہوا تھا. آپ کو گروسری شاپس الاؤ تھیں, دودھ کی, سبزی کی, فروٹ کی دکانیں الاؤ تھیں, آپ کی بہت ساری فیکٹریز چل رہی تھیں, آپ کے ہاسپٹل چل رہے تھے, تو بہت سارے لوگوں کی آمد و رفت ہونی تھی. تو کرفیو کی صورتحال ہونی نہیں تھی, لیکن نسبتاً لیکن پوری دنیا میں لاک ڈاؤن کا فارمولا یہی رہا ہے. پوری دنیا میں جو لاک ڈاؤنز ہوئے ہیں وہ اسی طرح کے ہوئے ہیں کہ اس میں یہ چیزیں کھلی رہی ہیں. اور لاک ڈاؤن سے مراد یہ ہے کہ ان نیسیسری, یہ کرفیو نہیں ہے, غیر ضروری طور پر لوگوں کو نہ نکلنے دیا جائے. یہ ہے مقصد کسی بھی لاک ڈاؤن کا. یہ مقصد نہیں ورنہ کرفیو لگا دیں. جب ہم خدا نخواستہ اس سٹیج پر آئے جہاں پہ ایک دم بہت زیادہ انکریز ہوگا تو پھر کرفیو بھی لگانا پڑے گا حکومتوں کو. میں یہ نہیں کہتا کہ کرفیو نہیں لگانا پڑے گا. میں ذرا سہیل